بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک انصاف اور عمران خان کے تابوت میں اگر کوئی آخری کیل ثابت ہوگا نا تو میری نظر میں وہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہوگا۔ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اس کے آگے پیناما اور سوئس کیسز کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ دونوں بات چھوٹے ہیں یا یہ کہہ لیں کچھ بھی نہیں۔ پر کیونکہ عمران خان کی میڈیا اور سوشل میڈیا مینجمنٹ ہمیشہ سے بڑی اعلیٰ رہی ہے، اس لیے معاملہ اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوا۔ میں گزشتہ کئی مہینے سے اس کیس کی سماعت کو فالو کر رہا ہوں، مگر ہر بار سٹوری جو رپورٹ ہوتی ہے کہ عمران خان نے 190 ملین پاؤنڈ کی پیشی پہ الیکٹرانک برش مانگ لیا، یہ ڈیمانڈ کر دی، جیو کے رپورٹر کو بلائیں۔ کبھی یہ سٹوری لگی ہوتی ہے کہ ایکسرسائز کے لیے ڈمبلز نہیں دیے گئے، کبھی کان میں تکلیف ہے تو کبھی کانسٹیپیشن ہو گئی ہے۔ تو اس کیس میں کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے اس میں میڈیا کچھ نہیں بتا رہا، تو میں اور میری ٹیم نے اس میں پوری ورکنگ کی ہے اور اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ یہ کیس عمران خان کے گلے کا پھندا ہے۔ اس کیس میں عمران کرپٹ بھی ثابت ہو رہا ہے، بلکہ میری نظر میں تو ملک ریاض سے صاف صاف کک بیکس لینے والا معاملہ ہے۔ اتنی بڑی کرپشن کا سکینڈل شریف خاندان یا پیپلز پارٹی کے ساتھ جوڑا ہوتا تو اب تک ان پارٹیوں پہ پابندی لگ گئی ہوتی، ان کی نسلیں جو ہے تباہ و برباد کرنے کے احکامات جاری ہو چکے ہوتے، ان کے تانے بانے امریکہ سمیت اسرائیل کے خلائی مخلوق تک سب سے جوڑ دیے ہوتے، چینلز نان سٹاپ اس پر ٹرانسمیشن کر رہے ہوتے، جبکہ سب اینکرز کے روز کا ایک ہی ٹاپک ہوتا 190 ملین۔ پر کیونکہ معاملہ عمران خان ہے اس لیے اس کو بہت دن سے ڈاؤن پلے کیا جا رہا ہے۔ میں تو جانتا ہوں کوئی جج گھر سے مجبور نہ ہو تو اس معاملے میں عمران خان لمبا اندر جائے گا اور لمبی سزا ہوگی، کیونکہ بڑا واضح اور ناقابل تردید ثبوت ہے۔ میری یہ بات لکھ کر رکھ لیں۔ میں اتنے یقین سے جو کہہ رہا ہوں اس کی وجہ یہ سب سے پہلے اس کیس کا پس منظر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نیب کے مطابق بیریا ٹاؤن کے مالک ملک ریاض نے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ کو القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے لیے موضع برکلہ تحصیل سہاوا ضلع جہلم میں واقع 458 کنال 4 مرلے اور 58 مربع فیٹ زمین عطیہ کی، جس کے بدلے میں عمران خان نے ملک ریاض کو 50 ارب روپے کا فائدہ پہنچایا۔ اور یہ معاملہ بالکل واضح ہے، صاف ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اس کی تو انکوائری کی بھی ضرورت نہیں ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، کیونکہ ادھر زمین ٹرانسفر کی گئی ادھر ریلیف دے دیا گیا۔ 12 اکتوبر 2022 میں نیب نے اس معاملے کی تحقیقات شروع کی تو نیب دستاویزات کے مطابق 3 دسمبر 2019 کو عمران خان کی زیر صدارت کابینہ اجلاس ہوئے۔ ملک ریاض کو برطانیہ سے ملنے والی 50 ارب روپے کی رقم بالواسطہ طور پہ واپس منتقل کرنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ رقم برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی NCA کی جانب سے ملک ریاض سے منی لانڈرنگ کے الزامات پہ ضبط کی گئی تھی، جبکہ بطور وزیر اعظم عمران خان نے 26 دسمبر 2019 کو کابینہ کے فیصلے کے چند ہفتوں کے اندر القادر ٹرسٹ یونیورسٹی پروجیکٹ کے لیے ٹرسٹ رجسٹر کیا، جو بعد میں یونیورسٹی کے لیے ڈونر بن گیا۔ نیب کے مطابق ٹرسٹ کی رجسٹریشن سے صرف 3 ہفتے پہلے عمران خان کی کابینہ نے نیشنل کرائم ایجنسی کے ذریعے پاکستان کو ملنے والی رقم واپس ملک ریاض کو بالواسطہ طور پہ واپس کرنے کا فیصلہ کیا۔ نیب راولپنڈی نے اس معاملے میں کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کا نوٹس لیتے ہوئے نیب آرڈیننس 1999 کے تحت پرویز کٹک، فواد چودھری اور شیخ رشید سمیت 3 دسمبر 2019 کی کابینہ اجلاس سے موجود تمام اراکین کی علیحدہ تاریخوں پہ طلب کیا تھا۔ نوٹس میں کہا گیا تھا کہ اختیارات کے ناجائز استعمال، مالی فوائد اور مجرمانہ بددیانتی کے الزامات کی انکوائری کے دوران معلوم ہوا ہے کہ بطور کابینہ ممبر آپ نے 3 دسمبر 2019 کو وزیر اعظم آفس میں ہونے والی کابینہ اجلاس میں شرکت کی، جس میں آئٹم نمبر 2 پر فیصلہ کیا۔ آئٹم نمبر 2 کا عنوان تھا احمد علی ریاض، ان کے خاندان اور مسز بیریا ٹاؤن کے اکاؤنٹس کا انجماد اور پاکستان میں فنڈ کی منتقلی کا حکم نامہ۔ ایجنڈا آئٹم شہزاد اکبر نے پیش کیا تھا اور بریفنگ دینے کے ساتھ ساتھ کابینہ سیکرٹری کو ہدایات کی تھی کہ اس ریکارڈ کو سیل کر دیا جائے۔ نوٹس میں پراپرٹی ٹائکون کے بیٹے احمد علی ریاض کو بھی طلب کیا گیا تھا۔ آج کل بھی سنا کہ شہزاد اکبر ملک ریاض کے 1 ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، تو سوال یہ ہے کہ NCA کی رقم ملک ریاض کو کیسے واپس ملی؟ دراصل 2019 میں برطانیہ کے نیشنل کرائم ایجنسی نے ملک ریاض کے خلاف تحقیقات کی اور پھر ان تحقیقات کے نتیجے میں ملک ریاض نے ایک تصفیہ کے تحت 190 ملین پاؤنڈ کی رقم NCA کو جمع کروائی۔ NCA نے بتایا تھا کہ اس تصفیہ کے نتیجے میں حاصل ہونے والی 190 ملین پاؤنڈ کی رقم ریاست پاکستان کی ملکیت ہے، جسے پاکستان منتقل کر دیا گیا۔
تاہم پاکستان میں پہنچنے پہ کابینہ کے ایک فیصلے کے تحت رقم جو ہے قومی خزانے کی بجائے سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ تک پہنچی جیسے ملک ریاض بیریا ٹاؤن کراچی کے مقدمے میں سپریم کورٹ کے 460 ارب روپے کے ایک تصفیے کے ذریعے قسطوں میں ادائیگی کر. تو اس طرح نیب کے مطابق ایک ملزم سے ضبط شدہ رقم واپس اسی کو مل گئی جبکہ یہ رقم ریاست پاکستان کی ملکیت تھی مگر اس سے ملک ریاض کے ذاتی قرض کو پورا کرنے میں خرچ کیا گیا. تو اس حوالے سے 2019 میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں کابینہ اجلاس میں وہ معاملے کو حساس قرار دے کر اس حوالے سے ریکارڈ کو بھی سیل کر دیا گیا. تو ملک ریاض سے NCA نے جو معاہدہ کیا اس کی تفصیلات بھی رازداری میں رکھی گئی اور NCA کے بعد حکومت پاکستان نے بھی عوام یا میڈیا کو یہ تفصیلات نہیں بتائیں کہ ریاست پاکستان کا پیسہ دوبارہ کیسے استعمال میں لایا گیا اور کسی پرائیویٹ پارٹی کو دے دیا. تو یہ سب مفت میں تو نہیں ہوا تھا. بدلے میں عمران خان اس کی اہلیہ بشرا بیگم وہ عرف پنکی ٹوٹھے والی انہوں نے 50 ارب کی کو قانونی حیثیت کی عوض بیریا ٹاؤن لمیٹڈ سے اربوں روپے اور سینکڑوں کنال مالیت کی اراضی حاصل کی. تو ان کی 2 نمبری کا عالم دیکھیں کہ ساری زندگی عمران خان اور اس کی جماعت ہر چیز کا پرچار کرتی ہے کہ ہم نے بیرون ملک سے پاکستان کا پیسہ واپس لانا ہے اور جب باہر کے ممالک پاکستان کا لوٹا پیسہ خود واپس کرنے لگے تو انہوں نے کہا نہیں رہنے دیں گے, ہمیں نہیں چاہیے. میں اور میری بیوی نے اس کے بدلے میں زمین لے لی. ایسی اسکیم تو کبھی کسی اور جماعت کے ذہن میں. مطلب یہ واردات ڈال کے عمران خان کرپشن کرنے والوں میں سب سے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو گیا. تو اس وجہ سے عمران خان پہ یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے طے پائی جانے والے معاہدے سے متعلق حقائق چھپا کر کابینہ کو بھی گمراہ کیا. بہرحال جب یہ کیس چلا تو 27 فروری 2024 کو احتساب عدالت اسلام آباد نے عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں فرد جرم عائد کی. تو اس سے پہلے 6 جنوری 2024 کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کے القادر ٹرسٹ ریفرنس میں ملک ریاض سمیت ریفرنس کے 6 شریک ملزمان ان کے بیٹے علی ریاض ملک, فرد شہزادی وہی گوگی جسے کپتان نے سب سے پہلے بگایا تھا اور کہا تھا کہ معصوم ہے, ضیاء الاسلام, شہزاد اکبر, زلفی بخاری ان کو اشتہاری اور مفرور قرار دیا گیا. تو ملک ریاض نے حاضی سے استثنا اور ویڈیو لنک کے ذریعے حاضی سے متعلق 2 الگ الگ درخواستیں بھی دائر کی. دونوں درخواستوں کو عدالت نے خارج کر دیا. تو 23 جنوری کو عمران خان نے ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا جس کے بعد 14 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانیہ PTI عمران خان کی ضمانت منظور کی. تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ نیب نے اعتراف کیا ہے کہ تحقیقات مکمل ہیں, ملزم کو مزید قید میں رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو نیب پروسیکیوٹر نے خدشے کا اظہار کیا کہ اس بانیہ PTI سیاسی شخصیت ہے اور فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ نیب پروسیکیوٹر کے مطابق بانیہ PTI ریکارڈ ٹیمپرنگ یا ٹرائل پر اثر انداز ہونے کی بھی کوشش کریں گے. تاہم نیب کے ان تحفظات کے حوالے سے ریکارڈ پہ کوئی جواز موجود نہیں ہے, لہٰذا عمران خان کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست منظور کی جاتی ہے. تو 28 جون کو نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست کی. درخواست میں نیب نے استدعا کی کہ سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 14 مئی کا فیصلہ کالعدم قرار دے اور پھر سابق وزیر دفاع پرویز خٹک نے عدالت کے سامنے اپنا بیان عمران خان اور بشرا بیوی کی موجودگی میں ریکارڈ کرایا, جس پہ یاد ہو تو علی امین گنڈا پور اور یوتھیوں کو بہت مرچیں لگی تھیں. بلکہ اس دن جو پرویز خٹک نے بیان دیا وہ کہیں ڈسکس ہی نہیں ہوا, پر پرویز خٹک کی نیگیٹو کردار سازی جو ہے وہ ہر جگہ ہوتی گئی. پرویز خٹک اپنے بیان میں کہہ رہا تھا کہ شہزاد اکبر نے کابینہ کو بتایا تھا کہ پاکستان سے غیر قانونی طور پہ باہر بھجوائی گئی بڑی رقم برطانیہ میں پکڑی گئی اور شہزاد اکبر نے بتایا کہ پکڑی گئی رقم پاکستان کو واپس کی جائے گی. اور سابق وزیر نے عدالت کو بتایا کہ یہ معاملہ کابینہ کے ایجنڈے پہ نہیں تھا, میٹنگ میں اضافی ایجنڈے کے طور پہ سامنے لایا گیا. اضافی ایجنڈے پہ مجھ سمیت دیگر کابینہ اراکین نے اعتراض کیا تھا. تو کابینہ میں رقم کے حوالے سے کاغذات بند لفافے میں پیش کیے گئے. اضافی ایجنڈے کی منظوری کابینہ سے لی گئی. پھر 13 جولائی کو عمران خان کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ کے روبرو اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے احتساب عدالت کے سامنے اپنے بیان میں کہا کہ شہزاد اکبر ایک دستخط شدہ نوٹ لے کر میرے پاس آئے. اس نوٹ پہ شہزاد اکبر کے اپنے دستخط موجود. نوٹ پہ کابینہ سے منظوری لینے کا کہا گیا اور اعظم خان کے مطابق شہزاد اکبر نے بتایا کہ اس کانفیڈینشیل ڈیڈ کو کابینہ میں منظوری کے لیے پیش کرنے کے لیے وزیر اعظم نے ہدایات. تو شہزاد اکبر کی اس بات پہ
فائل کیبنٹ سیکرٹری کو بھجوا دی گئی تاکہ معاملہ کابینہ کے سامنے پیش ہو۔ میں نے وہ فائل کیبنٹ سیکرٹری کے حوالے کر دیا۔ میں نے کابینہ میٹنگ میں ان کیمرہ اجلاس ہونے کی وجہ سے شرکت نہیں کی ہے۔ تو سابق پرنسپل سیکرٹری نے نیب کی جانب سے پیش کیے جانے والے بیان پر اپنی دستخط ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اعظم خان کے بیان میں کہا گیا کہ معاہدے پہ ہونے والے دستخط کو میں نے پہچان لیا اور معاہدے کے ساتھ ایک خفیہ تحریر موجود تھی جسے متعلق بتایا نہیں گیا۔ پھر سابق وزیر مملکت زبیدہ جلال نے احتساب عدالت میں دیے گئے بیان میں کہا کہ شہزاد اکبر کی جانب سے ایک بند لفافہ اضافی ایجنڈے کے طور پہ پیش کیا گیا۔ اضافی ایجنڈا کابینہ میں پیش کرنے سے پہلے ضروری طریقہ کار نہیں اپنایا گیا۔ ضروری تھا کہ اضافی ایجنڈا کابینہ میں پیش کرنے سے پہلے ممبران کو بریفنگ دی جاتی۔ تو شہزاد اکبر نے زور دیا کہ معاملہ حساس ہے اور اسے فوری طور پہ منظور کیا جائے۔ تو اضافی ایجنڈے کو بغیر بریفنگ پیش کرنے پہ مجھ سمیت دیگر ممبران نے اعتراض کیا اور کہا کہ منظوری سے پہلے اسے بحث ہونی چاہیے۔ تو اس موقع پہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہا تھا کہ اس اضافی ایجنڈے کو منظور کر لیں۔ صرف اس منطق پر مجھ سمیت کابینہ ممبران نے اس اضافی ایجنڈے کی منظوری دے دی۔ تو آج تک موجودہ صورتحال میں اس ریفرنس سے 35 گواہوں پہ اجرا مکمل ہو چکی ہے۔ اب چند روز پہلے اس ریفرنس میں تفتیشی افسر ڈپٹی ڈائریکٹر نیب میاں عمر ندیم کا بیان سامنے آیا۔ انہوں نے بیان دیا کہ نیشنل کرائم ایجنسی کے کنٹری مینیجر عثمان احمد کو شہزاد اکبر کی ہدایات پہ خصوصی اور خفیہ خط لکھے گئے۔ مجرمانہ سرگرمیوں کی آمدنی منجمد کرنے کے لیے نیشنل کرائم ایجنسی نے فریزنگ آرڈر حاصل کیا۔ تو تفتیشی افسر نے کہا کہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے 458 کنال 4 مرلے 58 مربع فیٹ زمین خریدی گئی زمین جو ہے ملزم زلفی بخاری کے ذریعہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کو منتقل کی گئی اور اراضی منتقل کے بعد عمران خان سے زلفی بخاری شہزاد اکبر اور پراپرٹی ٹائکون ملے۔ انہوں نے بیان دیا کہ 11 جولائی 2019 کو رقم پاکستان کی ملکیت ہونے پہ عمران خان کو بددیانتی پہ مبنی رپورٹ نوٹ لکھا گیا۔ بدنیتی پر مبنی 3 دسمبر 2019 کو کابینہ اجلاس سے منظوری کے لیے پیش کیا گیا اور بددیانتی پہ مبنی نوٹ جو ہے بند لفافے میں کابینہ میں پیش کر کے اس کی منظوری پہ اصرار کیا گیا۔ تو تفتیشی افسر کے مطابق ٹرسٹ ڈیڈ پر ضیاء مصطفیٰ نسیم نے بطور گواہ دستخط کی اور اس میں وزارت خزانہ، وزارت خارجہ اور وزارت قانون کی بھی رائے نہیں لی گئی۔ تو ٹرسٹ ڈیڈ میں ترمیم کر کے عمران خان، بشرا بیگم اور زلفی بخاری کو شامل کیا گیا۔ بشرا بی بی نے 24 مارچ 2021 کو عطیہ اقرار نامے پہ دستخط کیا اور القادر ٹرسٹ کی آڑ میں 240 کنال اراضی فرح شہزادی کے نام پہ منتقل کر دی، وہی گوگی۔ مگر عمران خان اور بشرا بی بی اراضی کی فروخت سے متعلق ثبوت دینے میں ناکام رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بانیہ پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ثبوت دینے کے لیے متعدد نوٹسز بھیجے لیکن تعاون نہیں ہوا۔ ملزمان ریاست پاکستان کے فنڈز کی منتقلی کے ثبوت پیش کرنے میں بھی مکمل ناکام رہے، جبکہ القادر ٹرسٹ پراپرٹی میں فرح گوگی اور عمران خان اور بشرا بی بی اس کے فرنٹ پرسن کے طور پہ کام کیا۔ اب سمجھ میں آیا عمران خان کو گوگی کیوں اتنی معصوم لگتی ہے، کوگی۔ یہ سب کچھ شہزاد اکبر اپنے ایما پہ تو نہیں کر سکتا تھا، یقیناً عمران خان کی آشیرواد اس کو حاصل تھی، اس لیے تو اس کو زلفی بخاری اور فرح گوگی کو ملک سے ایسے فرار کیا گیا جیسے مکھن سے بال، کیونکہ پتہ تھا یہ دونوں ان کی حکومت میں جانے کے بعد رکے تو ضرور گرفت میں آئیں گے، اور پھر گرفت میں آئے تو پھر قانون کا ہاتھ عمران خان سمیت بشرا بیگم کو چھوڑے گا نہیں، لیکن چھوڑنا تو ابھی بھی نہیں ہے۔ مارک مائی ورڈ، یہ کیس عمران خان کی لٹیاں ڈبو دے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔